دوستو، آج جو بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ کہانی پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ سچی بھی ہے۔ یہ بات مغلوں کے دور کی ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا، نام تھا اس کا مولا بخش۔ یہ ہاتھی اپنے مالک کا بے حد وفادار تھا۔ ہاتھی خاصا بوڑھا تھا مگر تھا بہت صحت مند۔ بہادر شاہ ظفر سے پہلے بھی کئی بادشاہوں کو سواری کروا چکا تھا۔ فطرتاً شریر اور شوخ مزاج تھا، ہر وقت مست رہتا تھا، اپنے محاوت کے علاوہ کسی کو پاس نہ آنے دیتا تھا۔ یہ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شیدائی تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور مولا بخش ان کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ پہلے بچے اسے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ اٹھا لیتا، اور پھر بچے اس کو کہتے کہ اپنی ٹانگ رکھ دو، وہ رکھ دیتا۔ بچے کہتے ایک گھڑی یعنی 1 منٹ پوری ہونے سے پہلے نہ رکھنا، وہ 1 گھڑی یعنی 1 منٹ تک ایسے ہی اٹھائے رکھتا۔ پھر وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری آئی۔ چنانچہ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے۔ گھڑی پوری ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سر ہلاتا، یعنی ابھی گھڑی پوری نہیں ہوئی۔ یہ بچوں کے ساتھ بہت ہی خوش رہتا تھا، انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا۔ جس دن بچے نہ آتے اس دن یہ ہاتھی شور مچاتا، مجبوراً ہاتھی کا رکھوالا بچوں کو بلا کر لاتا۔ ویسے تو یہ بہت شوخ ہاتھی تھا، لیکن بادشاہ کی جب سواری کا موقع آتا تو بہت مؤدب اور سنجیدہ ہو جاتا۔ جب تک بادشاہ صحیح طرح بیٹھ نہ جاتے تو یہ کھڑا نہ ہوتا۔ سن 1857 میں جب انگریز قلعہ پر قابض ہوئے اور بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی تو مولا بخش بہت اداس ہو گیا۔ بادشاہ سے بچھڑنے کا اسے اتنا غم اور صدمہ ہوا تھا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ قلعے کے نئے انگریز انچارج کو جب یہ خبر ملی تو اس نے لڈو اور کچوریوں سے بھرے ٹوکرے منگوائے اور ہاتھی کے سامنے رکھے۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے وہ تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیے۔ تو اس وقت اس انچارج کو غصہ آیا کہ اس قلعے میں تو یہاں تو ہاتھی بھی باغی ہے۔ اس نے ہاتھی کی نیلامی کا حکم دیا۔ ہاتھی کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا مگر کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا تھا۔ پھر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی لگائی۔ ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ محاوت نے یہ دیکھ کر کہا، مولا بخش، ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت غلامی کر لی، اب تو تجھے ہلدی بیچنے والے کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی دھڑم سے زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے۔ مولا بخش نے اپنے مالک کے علاوہ کسی کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور اسی غم نے اس کی جان لے لی۔ وہ سچ کہا کسی نے کہ کر بھلا تاکہ ہو بھلا۔